میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ کا اعزاز کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے۔ ابھی شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب ٹھہرے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم ساتھ لے چلیں، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند روز بعد انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے۔ تو سیدہ آمنہ اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالتی ہیں کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جم گٹھا ہوا۔ سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو غزا نہ پہنچائے۔ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ سنیے گا بھائی، آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ تو راستے میں ایک ابوا نامی بستی آتی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں۔ آپ کو بخار گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے۔ 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا کلو حین میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم واپس پلٹنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے تو پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے۔ یقین مانیں کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا بچپنے کا زمانہ یاد آیا۔ ماں سے بچھڑتے ہوئے حضور کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو پہاڑ سے لے کے نیچے آ گئی، اور جب میں نیچے اتر آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں پھر دوبارہ پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑ گئی، اور پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا۔ بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا دیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی ہے، بیٹوں کو بھی جرت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبتیں دادا جان سے وصول ہوئی۔ تو 2 سال بعد آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ مکے کے بازار سے گزرا، آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ تھا جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔
8 سال کی عمر میں دادا جان چلے گئے، پھر کفالت کا ذمہ چچا نے اٹھا لیا۔ جناب ابو طالب نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ بے پناہ محبتیں چچا جان سے بھی وصول ہوئی۔ حضور جوان ہوئے، پروان چڑھے، کوہ صفا پہ قوم کو لا الہ کی دعوت دی۔ جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ معاون بنے، اور جو اصلی بدبخت تھے وہ مخالفت پہ اتر آئے۔ فرد واحد سے اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ امتحان بڑے بڑے آئے، عام الحزن آیا، غم کا سال جس میں شفیق چچا چلے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا۔ حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں، اور اب کے بار قوم کے رویے بڑے تلخ ہیں۔ لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اوجریاں پھینکتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ عام الحزن آیا، شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوتا ہے تو بچے روتے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مار دی، بس اتنا کہتی کہ اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ میں نے ایک صحابی کا بیان پڑھا، وہ کہتے مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی آزمایا جاتا ہے۔ حضور طائف چلے گئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ طائف سے واپس تشریف لانے لگے، 2 رویا ستارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ نالائق آگے بڑے، کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، دوبارہ چلنے پہ مجبور کیا۔ حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے پھیلا ہے، یہ دین جستجو سے پھیلا ہے۔ عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دے، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا وہ نتائج جو ہمیں مطلوب ہوتے ہیں خاطر خواہ نہیں ملتے، بعض جگہ کی مٹی ہی ایسی ہوتی ہے اور ہم دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے، ادھر نہیں تو پھر کدھر اور چلے جائیں گے۔ حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ نتائج بعض اوقات آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی۔ 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور چاند جیسے اللہ نے 12 بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ تھوڑی سی آواز کم کر دیں، سنیے گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محوے گفتگو ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور آگے عرض کرتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور اس نے جو آگے خبر دی نا، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا، امتحان ختم نہیں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، امتحان تھا۔ اور جب زخم زبان تک آئے تو اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی،
شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں زندگی میں کبھی کوئی امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ دکھ ساڑھے غریباں واسطے نے، یہ آزمائشہ ساڑھے واسطے نے. لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ راضی بر رضا رہتے ہیں. نغمہ سنیے گا محبت کا. عرض کرتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا. 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا. میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اے اللہ میں نہ بولا. شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کر دیا کہ مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا. میرے انگ انگ میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا. لیکن میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے. اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی. نام جپیاں قرب ملدا نام دی، کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. جسے عزتیں ملتی ہیں بھائی انہیں آزما.